ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرت علامہ نوید احمد حمدانی صاحب، عزت مآب سید قاسم حسنین شاہ صاحب، اور یہاں پہ جلوہ فرما دیگر معزز علماء دین اور انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سب تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج کا یہ درس قرآن مجید ماہانہ درس قرآن مجید ہے جو مرکزی جلوس میلاد کمیٹی کینٹ اور مسجد حاضہ کے انتظامیہ کے تعاون سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے منتظمین کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب یہاں تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو شرف قبولیت بخشے، اور اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ آج قرآن مجید کا درس بھی ہے، اور آج کی جو رات ہے یہ 11ویں شریف کی بابرکت رات ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11ویں شریف والی رات ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی قرآن مجید کے انوار و تجلیات کو پھیلاتے ہوئے ہی گزری، اور بلا شبہ آپ اسلام کے وہ بطل جلیل ہیں کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن مجید کی دعوت و تبلیغ اور دعوت و ارشاد میں ہی آپ کی پوری زندگی گزری۔ میں درس قرآن مجید کے درمیان میں بھی آپ کی زندگی سے کچھ باتیں پیش کر کے کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔ سامعین محترم، جو آیات طیبات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ایک انسان کی روحانی بیماری کا ذکر فرمایا اور پھر اس کا علاج بیان فرمایا۔ واضح رہے کہ جس طرح جسم بیمار ہو جاتے ہیں اس طرح روحیں بھی بیمار ہو جاتی ہیں۔ جب جسم بیمار ہو جائیں تو انسان اس کا کھانے پینے کو جی نہیں کرتا، یا طرح طرح کے اس کے مظاہر اسے نظر آتے ہیں۔ جب انسان کی روح بیمار ہو جائے تو پھر حرکت قلب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو یاد الہی کی لذتیں نہیں ملتی اور قرآن کریم کی تلاوت کی حلاوتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان کی پوری زندگی گزرتی تو مصروفیات میں ہی ہے، وہ کولو کے بیل کی طرح چلتا ہے، لیکن اس کی ساری زندگی دنیاوی معاملات میں ہی گزر جاتی ہے۔ نہ وہ اپنی قبر کی تیاری کرتا ہے، نہ اللہ کے حضور حاضری کا سامان تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج طبیب کرتے ہیں، اس طرح جب روح بیمار ہو جاتی ہے اس کا علاج اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے یا اللہ تعالیٰ کے انبیاء فرماتے تھے یا انبیاء کے وارث فرماتے ہیں۔ جب ایک صحابی رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، اپنی غلطی کا احساس میرے رب کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے، اپنی کمی کا احساس اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ دل سخت ہو گیا ہے، اس سے کیا مراد تھی کہ خشیت الہی سے آنکھیں برستی نہیں ہیں، دل میں رقت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کر اللہ تجھے دل کی نرمی عطا فرمائے۔ یہ روحانی بیماری ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ جس طریقے سے جسمانی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، اس طریقے سے روحانی بیماریوں کا بھی علاج کیا جاتا ہے، اور یہ اہل تصوف کرتے ہیں، اہل اللہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسی کسی چیز کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الْإِنسان، یاد رہے جب بھی الانسان کا لفظ قرآن مجید میں کسی مضموم معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد سرکش انسان ہوتا ہے، مقربین الہی اس سے مراد نہیں ہوتے۔ عام باغی انسان، سرکش انسان مجاہد کہتے ہیں، کافر انسان اس سے مراد ہوتا ہے۔ تو کفر جو ہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو تو اس سے مراد سرکش انسان ہے۔
اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ، انسان کا وتیرہ یہ ہے، انسان کا طریقہ یہ ہے، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اس کو مبتلا کرتا ہے، اس کو آزماتا ہے۔ کیسے آزماتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ، اللہ اسے عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا مال بڑھ گیا، اس کے دوست بڑھ گئے، اولاد کسی منصب پہ پہنچ گئی، زمانہ سلام کرنے لگ گیا۔ فَأَكْرَمَهُ، اللہ نے اس کو عزتیں عطا کر دی۔ وَنَعَمَهُ، اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں سے نواز دیا، سکون قلب اس کو مل گیا، صالح اولاد مل گئے، اچھے دوست مل گئے، اور اس کو ایسے احباب مل گئے جو اسے نیکی کے راستے پر چلانے والے ہوں۔ وَنَعَمَهُ، اللہ نے اسے اپنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اکرمن اصل میں اکرمانی، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے معزز کر دیا ہے، میرے رب نے مجھے نواز دیا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ تعالیٰ اسے مبتلا کر دیتا ہے، اسے آزماتا ہے، اسے مبتلا کر دیتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ کیسے؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ اس کا رزق کم کر دیتا ہے۔ یہ جو رزق ہے نا، یہ پیسے کا انعام نہیں ہے، دل کا سکون بھی میرے رب کا رزق ہے، نیکی کی خواہش بھی میرے رب کا رزق ہے، اچھی اولاد میرے رب کا رزق ہے، اچھے دوست میرے رب کا رزق ہیں، گناہ سے بچنے کا احساس میرے رب کا رزق ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں کسی انسان کے ساتھ اس طرح کروں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ میں اسے آزماؤں اور میں اس کی روزی کم کر دوں، اس کا رزق کم کر دوں۔ بندہ جو ہے نا، بندہ ہمیشہ اسباب کی دنیا میں جیتا ہے کہ جناب میں بڑا محنتی ہوں، میں بڑا ذہین ہوں، میں نے بڑا کمایا ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتا ہے اگر تیرے رب نے تیری دستگیری نہ کی ہوتی تو نے کیسے کما لیا ہوتا۔ اس سر کو یہ رتبہ بھی تیرے در سے ملا ہے، اور حق یہ ہے کہ یہ سر بھی تیرے در سے ملا ہے، لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اور مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ جب خدا دینا چاہتا ہے تو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، اور جب وہ لینا چاہتا ہے تو سونے کو مٹی بنا دیتا ہے۔ ایک باپ کے دو بیٹے، قسمت جدا جدا ہے، ایک تخت پر ہے بیٹھا، ایک بھیک مانگتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے بندہ وہی ہوتا ہے، اس کی کاوشیں وہی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کا رزق کم کر دیتے ہیں۔ پھر کیا؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا ہے، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ آگے فرمایا، میں پھر عرض کرتا ہوں، کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کا احترام نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے۔ سامعین محترم، یہاں پر کچھ چیزوں پہ غور فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے رزق کی بڑھوتری اور نعمتوں کی زیادتی
اس کے بارے میں بھی ابتلا ہو کا لفظ استعمال فرمایا. آزمائش، ابتلا، پرکھ، جانچ. اور پھر جب اس پر مشکل وقت آیا، اس کی روزی کم کر دی گئی اور سب کچھ ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ کو غیار و مددگار سمجھنے لگ گیا، اس کو بھی میرے رب نے ابتلا سے ہی تعبیر فرمایا. مطلب کیا ہے؟ لوگوں، یہاں جسے رب نے بہت کچھ دیا ہے، یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ رب اس سے راضی ہے. اور جو نانے شبینہ کو ترستا ہے، یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ رب اس سے ناراض ہے. یہاں نہ دولت کا مل جانا رب کے راضی ہونے کی دلیل ہوتا ہے، نہ دولت کا چھن جانا اس کے ناراض ہونے کی دلیل ہوتا ہے. کبھی خدا اپنے بندے کو دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. یہ بندے کی ایک کمزوری ہے اور ہمیشہ سے رہی کہ بندے نے جس کے پاس دولت دیکھی اس نے یہ سمجھا کہ خدا مجھ سے بڑا راضی ہے، اور جس کے پاس دولت آ جائے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہے اور بڑا عقل مند بھی میں ہوں، بڑا دانش مند بھی میں ہوں، کیونکہ میرے پاس دولت ہے. میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، اور تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. یہ انسانی جبلت ہے. قرآن مجید یہ نظریہ دیتا ہے کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہے آزمائش ہے. کبھی خدا زیادہ دے کے آزماتا ہے، کبھی کم دے کے آزماتا ہے. اگر دنیاوی اسباب کا مل جانا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہوتا تو پھر تخت پہ حسین بیٹھتے، یزید نہ بیٹھتا. پھر امور ریاست حضرت موسیٰ چلاتے، فرعون نہ چلاتا. ہاں، اللہ کے راضی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اسباب کی کمی بیشی نہیں ہے. یہ تو تاریخ شاہد ہے. انبیاء کی آواز پر سب سے پہلے غریبوں نے لبیک کہا تھا. اب بھی جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ کو غریب، اللہ ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندے دولت مند بھی ہوتے ہیں، لیکن جس بندے کے پاس دولت آ جائے، تکبر نہ ہو، وہ دل کا غریب ہوتا ہے. یعنی اس کا اجر جو ہے وہ غریب کو جیسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے اس نظریے کی نفی کر دی کہ یہاں پر دولت کی کمی یا زیادتی نہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے، نہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کبھی زیادہ دولت دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے، آپ بہت بڑے. دیکھیں ایک بات میں عرض کر دوں، اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم کاروبار چھوڑ کے جا کے جنگلوں میں بیٹھ جاؤ. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم دنیا کے سب جو مناصب ہیں اور دنیا کی جتنی عزتیں ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے پوری جدوجہد کرو، لیکن تمہارے دل کی سوئی اپنے رب کی طرف لگی رہے. تمہارے دل کی سوئی اپنے مولا کی طرف لگی رہے. تم تخت پہ بیٹھے ہو لیکن تمہارے دل میں تکبر نہ ہو. تمہیں اللہ نے اتنا نواز دیا، اتنی دولت دے دی، تمہارے دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے. اور جس بندے کے پاس سب کچھ آ جائے لیکن اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے.
اگر کسی بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہے، اللہ اس سے بھی راضی ہوتا ہے۔ وہ جو حدیث پاک ہے الدنیا ملعون و ملعون من فیہا، جسے پڑھ کے ایک بہت بڑے صاحب کہتے ہیں، میں حدیث کا باغی ہو گیا تھا، کہ دنیا ملعون ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے۔ اس کا اگلا جملہ یہ ہے الا من ابتغی بہ وجہ اللہ، کہ دنیا کا وہ مال، وہ عزت جسے اللہ کی رضا کا ذریعہ بنا دیا جائے، وہ ملعون نہیں ہے، اللہ کا رزق ہے، وہ اللہ کا فضل ہے۔ جب سرکار نے فرمایا تھا مسجد نبوی کو توسیع کرنی ہے، اس کی کون ہے جو آگے بڑھے گا؟ غریبوں کا کام نہیں تھا، ایک امیر ہی اٹھا تھا جسے عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ میرے مونا کون خریدتا ہے؟ اللہ اسے جنت دے گا، تو ایک امیر ہی اٹھا تھا جسے حضرت عثمان بن عفان کہا جاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، شرط کیا ہے کہ بندہ دولت پا کے متکبر نہ بن جائے، اللہ کی مخلوق کو حقیر نہ جاننے لگے۔ سرکار نے فرمایا جن بندوں کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں ایک وہ بادشاہ بھی ہوگا جو انصاف کیا کرتا تھا۔ مطلق بادشاہی بری نہیں ہے، انصاف کرنا شرط ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے بڑا مال دیا تھا، آپ کو بڑا مال دیا تھا، لیکن مال دل میں نہیں بسا ہوا تھا، دل میں مولا بسا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ اس کو کہہ لیں، گئی تھی نا تجارت کا مال لے کر، وہ ڈوب گئی ہے اور بڑا نقصان ہوا ہے۔ آپ نے آنکھیں بند کی، فرمایا الحمدللہ۔ پھر وہ بندہ آیا دوبارہ، اس نے کہا حضرت اطلاع غلط تھی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ بڑا نفع کما کے وہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ آپ نے پھر سر نیچے کیا، فرمایا الحمدللہ۔ انہوں نے کہا آپ نے دونوں حالتوں میں ایک ہی بات کہی۔ آپ نے فرمایا جب تم نے مجھے بتایا کہ نقصان ہو گیا تو میں نے اپنے دل میں دیکھا کہیں میرا دل اپنے رب سے بدگمان تو نہیں ہو گیا، کہیں اس میں کوئی ناشکری تو نہیں آ گئی۔ میں نے دیکھا میرا دل مولا کی یاد میں مگن ہے، میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر آپ نے بتایا بڑا نفع کما کے آیا، میں نے سوچا، میں نے دیکھا کہیں میرے دل میں تکبر تو نہیں آ گیا، کوئی دولت کا نشہ تو نہیں آ گیا، تو میں نے دیکھا میرا دل پھر مولا کی یاد میں مگن تھا، میں نے کہا الحمدللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، آپ جانتے ہیں پہلے ان پر خلق قرآن کے مسئلے میں بڑا ظلم کیا گیا، بڑے درے مارے گئے، بڑا ان پر زیادتی کی گئی، اور پھر بعد میں جب وہ مر گیا، وہ جو بادشاہ تھا دوسرا بادشاہ آیا تو اس نے بڑا انعام و اکرام آپ کو دیا۔ جب اس نے انعام، وہ پہلی آزمائش بھی کوئی ہلکی نہیں تھی، لیکن جب اس نے انعام و اکرام دیا نا آپ کو، جب دینا چاہا تو حضرت امام احمد بن حنبل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ فرمایا وہ بھی آزمائش تھی اور یہ بھی آزمائش ہے، لیکن نعمت کی آزمائش مصیبت کی آزمائش سے بڑی ہوتی ہے۔ مصیبت میں تو بندہ اللہ کو یاد کر ہی لیتا ہے نا، مصیبت میں تو بندہ عاجزی کر ہی لیتا ہے نا، لیکن جب بندے کو نعمت ملے اور دل مولا کی یاد میں مگن رہے تو اس کو کہا جائے گا یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے اور خدا اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ ایک بندے کے بارے میں کسی نے سنا کہ بڑا اللہ کا بندہ ہے، بڑا نیک بندہ ہے، وہ چلا گیا، اس نے کہا چلو جا کے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ دیکھا تو بڑے خدام و حسن ہیں، بڑا مال و دولت ہے، بڑے گھوڑے ہیں، بڑے نوکر ہیں۔ یہ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یار یہ کیسے اللہ کا بندہ ہے جس کے پاس اتنا مال و دولت ہے، کیسا اللہ کا بندہ ہے۔
تو وہ اپنے نور ولایت سے اس کے دل کی بات سمجھ گئے. فرمانے لگے بات سنو، شہر میں ایک میلہ لگا ہوا ہے، تم میلہ دیکھو، میں ایک دودھ کا پیالہ بھر کے نہ تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھتا ہوں اور جلال ساتھ ہوگا. اگر دودھ کے پیالے سے قطرہ بھی نیچے گر گیا نا تو سر اڑا دیا جائے گا. جاؤ میلہ دیکھو، بڑے رقص ہو رہے ہیں، جا کے میلہ دیکھو. وہ چلا گیا. اب دودھ کا پیالہ ہاتھ پہ ہے، جلال ساتھ ہے تلوار لیے ہوئے، میلہ لگا ہوا ہے. اس نے میلہ کیا دیکھنا تھا؟ میلہ تو رہا وہ دودھ کی طرح بھی دیکھتا رہا. واپس آ گیا. انہوں نے پوچھا کہ بزرگوں کے سمجھانے کے انداز ہوتے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا میلہ دیکھا ہے؟ کہنے لگے حضرت میلہ کیا دیکھنا تھا، دودھ کا پیالہ ہاتھ پہ تھا. فرمانے لگے بیٹا ہمارے سائیں نے بھی نا ہمیں یہ میلہ تو دکھایا ہے، لیکن ہاتھ پہ اپنی یاد سے بھرا ہوا دودھ کا پیالہ رکھ دیا ہے کہ اگر ذرا بھی توجہ ہٹی تو سر اڑا دیا جائے گا. تو میرے بھائی جس بندے کے پاس، جو بندہ، میں کہا کرتا ہوں اسباب کی کمی بیشی اللہ کے راضی کا ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے. جو بندہ رب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے اس پر میرا مولا راضی ہے، وہ تخت پہ بیٹھا ہو یا جھونپڑی میں بیٹھا ہو. اللہ پاک نے دونوں کو ابتلا ہی فرمایا. اما اذا مبتلا ہو، اب ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے جب میں اس کو نعمتیں دے دوں، کہتا ہے میرے رب نے مجھ پہ بڑا اکرام کیا ہے. اور یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ بھی عموماً فارمیلٹی کے لیے کہا جاتا ہے. اگر یہ بات دل میں اتر جائے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے میرے رب نے دیا ہے، تو پھر بندہ رب کی نافرمانی نہیں کرتا. بندہ اللہ ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ کائنات جن کے صدقے میں قائم ہے. بندہ جو ہے وہ تبرک کے لیے اللہ کو مانتا ہے، تبرک کے لیے. میں مثال دیتا ہوں، ایک ہلکی پھلکی سی بات ہے. میں لطیفے نہیں سنایا کرتا ممبر پہ بیٹھ کے، بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ جا رہا تھا ٹرک پہ لکھا ہوا تھا اللہ مالک، لکھا ہوتا ہے نا ٹرکوں پہ اللہ مالک. تو آگے ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے ہاتھ دیا، اس نے کہا یار ٹرک کا مالک اللہ ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بھی سوار کر لیں، اگلے چوک پہ اتار دیں. اس نے کہا اللہ کا نام میں نے برکت کے لیے لکھا ہوا ہے، ٹرک کا مالک میں ہوں. جب بندے کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ اگر میں ایک قدم بھی چلتا ہوں تو مولا کی عطا سے چلتا ہوں، ایک سانس لیتا ہوں تو اس کی رحمت کے صدقے میں لیتا ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا عطا کرنا ہے، تو پھر بندے کا قدم اپنے مولا کی نافرمانی میں نہیں ہوتا. وہ جو جملہ کہتا ہے روٹین میں کہتا ہے، جیسے روٹین میں کہہ دیا جاتا ہے. اگر اولاد اللہ کی عطا ہے تو پھر اسے اللہ کی بندگی کا درس کیوں نہیں دیا جاتا؟ اگر بیٹا میری بات نہ مانے میں اسے مار کے مویا کر دوں، اپنے رب کی بات نہ مانے میں اسے کچھ نہ کہوں، تو مطلب میرا حکم زیادہ قابل احترام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یہ بات وہ روٹین میں کہتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے جب ہم اس کی روزی تنگ کر دیں پھر وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے کلا، ایسے نہیں ہے. مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ اگر چاہے تو بندہ پانی کا گلاس نہ بھی پیے وہ پیاس بجھا سکتا ہے، بندہ کھانا نہ بھی کھائے وہ بھوک مٹا سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے. اللہ کے کچھ ضابطے ہیں کائنات میں، آگ میں ہاتھ ڈالو گے ہاتھ جل جائے گا، دریا میں چھلانگ لگاؤ گے ڈوبو گے، اللہ کے ضابطے ہیں. اس طرح اللہ کے روحانی ضابطے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ
پر چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ذلیل اسے کرتا ہے جو ذلت کے راستے پر چلتا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں یہ عرض کروں، اللہ تعالیٰ اپنا انعام تو بندے کے چلے بغیر بھی دے دیتا ہے۔ اس کا جو کرم ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی بندے پہ فرما دیتا ہے، لیکن جس بندے پر اللہ کی گرفت آتی ہے وہ بندے کے برے اعمال کے صدقے میں آتی ہے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اب اللہ پاک نے کیا فرمایا، ذرا آیات پہ غور فرمائیں۔ فرمایا کہ کلا بلا تکرمون الیتیم، ہم نے تمہیں ویسے ذلیل نہیں کر دیا بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اسے کھانا نہیں کھلاتے، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بے بسوں کی تکریم کی جائے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے اگر کسی بندے نے زکوٰۃ دینی ہے تو جس بندے کو زکوٰۃ دینی ہے نا، اسے یہ بتانا شرط نہیں ہے کہ بھئی میں تجھے زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ ممکن ہے وہ خوددار ہو، وہ زکوٰۃ نہ لینا چاہتا، وہ بھوکا تو رہ جائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اسلام کہتا ہے اس کی عزت نفس بھی بحال رہے، اس کی خدمت بھی ہو جائے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت اسی بستی میں رہتا ہوں اور 3 دن سے بھوکا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین اس کی یہ بات سن کے رو پڑے۔ پھر آپ گھر تشریف لے گئے، جو کچھ بھی میسر تھا وہ لا کر دیوار کے ساتھ رکھ دیا، فرمایا جاتے ہوئے لے جانا۔ جب وہ بندہ لے کے چلا گیا، لوگوں نے پوچھا حضرت 2 باتیں بتائیے، ایک تو آپ روئے کیوں، اور پھر آپ نے اسے خود کیوں نہیں دیا؟ یہ ایک کیفیت کی بات ہے، آپ نے اسے خود کیوں نہیں دیا؟ فرمایا رویا اس لیے تھا کہ میرے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں ایک بندہ بھوکا سو جائے اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے، اور یہ تو 2-3 دن بھوکا رہا، اور دیوار کے ساتھ اس لیے رکھ دیا کہ میرے نانا نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ میں نے سوچا اگر میں اس کو دوں گا تو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے بہتر نہ ہو جائے، اس لیے میں نے کہا خود اٹھا لینا۔ اس کے کہتے ہیں عزت نفس کا خیال رکھنا۔ آپ جانتے ہیں قیامت بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن ایک بندے سے تجھ سے میں نے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ کہے گا مولا تو کھانے پینے سے پاک ہے، میں تجھے کیسے کھانا دیتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ سے ایک بھوکے نے کھانا مانگا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو تجھے ہی کھانا کھلاتا۔ یہاں پر اللہ خود نہیں آتا، اللہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی محتاج کی آستین سے جو ہاتھ باہر آتا ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ عزت نفس ہے جو اسلام سکھاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ مطلب کیا ہے اس کا مفہوم؟ ہے آگے بھی چیزیں اور میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اس کا مفہوم کیا بن گیا کہ جو بندہ بے بسوں کی عزت کرے گا، یہاں یتیم سے مراد ایک محتاج کا کنایا ہے۔ یتیم اس کا مصداق اولی ہے، اس کی وسعت میں ہر ضرورت مند شامل ہے۔
کہ جو بندہ بے بسوں کی تقریب کرے گا، ان کی عزت و آبرو کو بحال کرے گا اور مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت دے گا، اس کی عزتوں میں بھی برکت دے گا، اس پر نعمتوں میں بھی برکت دے گا۔ اور جو بندہ یتیم کا اکرام نہیں کرے گا، تعظیم نہیں کرے گا، اسے حقارت سے دیکھے گا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دے گا، میرا رب اس کی روزی تنگ کر دے گا۔ یہ اس کا مفہوم مخالف، اس کی روزی تنگ کر دے گا، اس پر نعمتیں کم ہو جائیں گی اور روزی تنگ کر دے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کہیں گے بڑے بڑے ظالموں کے پاس بڑی بڑی دولت ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے، رزق سکون قلب کا نام ہے۔ رزق نیکی کے جذبے بھی رزق میں شامل ہیں۔ یہ غریبوں کا خیال رکھنا یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ جو بندہ اس راستے پہ چلتا ہے اللہ اس سے رزق کی برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ اس کے پاس ہوتا تو سب کچھ ہے لیکن دل پہ اتنی ہوس سوار ہو جاتی ہے، اتنی ہوس سوار ہو جاتی ہے کہ وہ جو قرآن نے کہا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اس کی مثال تو کتے جیسی ہے جو ہر حال میں ہانپتا رہتا ہے۔ 40 من وزن کی مری ہوئی بھینس پڑی ہو، 2 کتے اسے کھانے کے لیے جائیں، آپ اس میں لڑ پڑیں گے، کھا تو نہیں سکیں گے نا۔ جب میرا رب ناراض ہوتا ہے تو پھر اطمینان قلب چھین لیتا ہے، قناعت چھین لیتا ہے، رزق کی برکتیں چھین لیتا ہے۔ اور جب میرا رب راضی ہوتا ہے تو اللہ میرے اپنے بندے کو دل کا سکون عطا کرتا ہے، قناعت عطا کرتا ہے۔ تو مجھے بات یاد آ جاتی ہے، بڑی پرانی بات ہے، میری ذاتی بات ہے، میں نے بہت جگہ پر بیان کی، میں نے اسے ایک کتاب میں بھی لکھا کہ کوئی 92-3-4 کی بات ہوگی، میں گاؤں گیا تو میری والدہ نے اللہ کی مغفرت فرمائے یہ جوتوں کا شاپر بھر کے مجھے دے دیا، کہنے لگے جا موچی کے پاس۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلا گیا۔ بابا جی ایک بیٹھے ہوئے تھے، کوئی 60-70 کے لگ بھگ ان کی عمر ہوئی۔ میں نے ان کو جوتے دے دیے، وہ جوتے گانٹنے لگے اور اچھی اچھی باتیں کرنے لگے، بڑے اچھے اچھے انہوں نے شعر پڑھے۔ کوئی ذوقی آدمی تھا، برسوں سے برستی ہیں، بڑے اس نے عجیب و غریب شعر پڑھے۔ دوبارہ جب اس نے جوتے گھانٹ دیے سارے، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آپ بیٹھو، وہ برسوں میں کبھی برسیں، یہ برسوں سے برستی ہے، جو اس نے پڑھا۔ تو میں نے پوچھا بابا جی کتنے پیسے ہوئے؟ مجھے کہتے ہیں پروفیسر صاحب 17 روپے ہو گئے، پروفیسر صاحب 17 روپے۔ میں نے اسے 20 روپے دیے، وہ مجھے 3 روپے واپس کرنے لگے۔ میں نے کہا بزرگ کو رکھ لیں، یعنی میں اپنے خیال میں آتمتائی کی قبر پہ لات مار رہا ہوں، 3 روپے چھوڑ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بزرگ کو رکھ لیں، مجھے کہتے ہیں واہ پروفیسر صاحب واہ، یہ اس نے شعر پڑھا، میں اور التجائے کرم آپ سے کروں، میں سچی بات ہے بخدا سچی بات کر رہا ہوں، کوئی میں افسانہ نہیں کر رہا۔ بخ کہنے لگا میں اور التجائے کرم آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ جب میرا رب راضی ہوتا ہے نا پھر یہ دیتا ہے۔ اب دیکھیے تو اللہ پاک نے فرمایا جو ضرورت مندوں کا خیال نہیں رکھتا ہم اس کی روزی کم کر دیتے ہیں۔ اور آپ یقین جانیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں فتشت الاعمال كلها فما وجدت افضل من اطعام المساکین، میں نے تمام عبادات کو دیکھا اور پھر میں نے یہ سمجھا کہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے سے بڑھ کر میرے رب کو کوئی اور عمل مقبول نہیں ہے۔ آپ فرماتے تھے اگر دنیا کا مال و دولت میرے پاس آ جاتا میں ضرورت مندوں کو کھانا کھلا دیتا۔ حضرت خواجہ
قمر الدین سعدی شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملفوظات میں ہے کہ حضرت خواجہ امید الدین لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی آپس میں دوستی تھی. اللہ کے بندوں کی باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی. آپس میں یہ بات طے کی کہ جو دنیا سے پہلے چلا جائے وہ دوسرے کو بتائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ مقبول ہے تاکہ وہ اس کو زیادہ کرے. حضرت خواجہ امید الدین لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال پہلے ہو گیا. حضرت بابا صاحب تشریف لے گئے اور جا کے عرض کیا حضرت ایک وعدہ فرمایا تھا، اب فرمائیں اللہ کو کون سا عمل مقبول ہے. تو مزار پاک پر جو چادر تھی نا اس کے نیچے ایک کاغذ ملا جس پر لکھا تھا کہ جملہ فنون شیخ نیر زد بکام خس راحت بدل رسان کہ ہمیں مشرب بس تو بس، کہ جملہ فنون کسی کام نہیں آئے اللہ کے دکھی بندوں کو خوش کر دو. اللہ کو اس سے بڑھ کے کوئی عمل مقبول نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا تم یتیم کو اکرام نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور پھر کیا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کیا کرتے ہو کہ میراث کا مال سارا کھا جاتے ہو، حقداروں کو ان کا حق نہیں دیتے. جہاں طاقت محسوس کرتے ہو وہاں تمہارے اندر کا جنونی جاگ پڑتا ہے، تم میراث کا سارا مال کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بڑی شدید محبت کرتے ہو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا کہ بندے تو حرام کی کمائی سے مکان بنانے میں لگا ہوا ہے، تو مکان بناتا بناتا مر جائے گا، رہیں گے دوسرے اور بھگتے گا تو. مال سے محبت فی نفس ہی بری نہیں ہے، یہ انسانی جبلت ہے. مال سے محبت کرنا انسانی جبلت ہے، اور اسلام دین فطرت ہے. یہ فطرت کے تقاضوں کو کچلتا نہیں ہے، یہ فطرت کے تقاضوں کا وہ راستہ واضح کرتا ہے جو خالق کی فطرت نے بنایا ہے. مال سے محبت کرو، لیکن مال کی محبت تمہیں اللہ کی بغاوت پر نہ لے جائے. مال سے اس طرح محبت نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ بندہ جا پہنچے. مال محبوب ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے دائرے میں محبوب. اللہ پاک نے فرمایا تم فَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بے پناہ محبت کرتے ہو. پھر تمہیں مال دیکھیں میں کیا کرتا ہوں کہ بندہ برا نہیں ہوتا، اس کے حالات اسے برا کرتے ہیں. بندہ کرپٹ نہیں ہوتا، اولاد کی محبت اسے کرپٹ کرتی ہے. تخت و تاج بدل دیتے ہیں شاہوں کے مزاج، ورنہ چنگیز بھی آغوش میں خونخوار نہ تھا. حالات بندے کو بدلتے ہیں. تو جب ایک بندہ مال سے اتنی محبت کرے کہ اللہ کی محبت غالب رہے تو پھر مال کی محبت بری نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دین ایمان سب کچھ اپنا مفاد ہوتا ہے. یہاں انہیں دین پہ عمل کر کے اپنا مفاد ملے وہاں دین پہ عمل کر لیتے ہیں. یہاں دین کو چھوڑ کے اپنا مفاد ملے وہاں وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں. جس بندے کو دوسری شادی کرنے کے لیے قرآن یاد آ جاتا ہے اسے سود چھوڑنے کے لیے قرآن کو نہیں یاد آتا. جسے اپنے باپ کا ورثہ لینے کے لیے آیات یاد آ جاتی ہے اسے نماز پڑھنے کے لیے آیات کیوں نہیں یاد آتی؟
مفاد وابستہ ہوتا ہے، اور جب میرا رب دل میں بس جائے، جب سرکار مدینہ کی محبت وجود کے انگ انگ میں بس جائے، پھر بندہ کہتا ہے کائنات چھوٹ جائے میرا خدا مجھ سے راضی رہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کیا دے، یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے تھا، اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے پوری دنیا کو چھوڑ دیا۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لولا الابتلاء، اور کرنا بڑے بندوں کی بات بہت بڑی ہوتی ہے۔ واسف علی واسف نے کہا تھا پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، اور بات بندے کی پوری شخصیت کا عکس ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لولا الابتلاء لکان الناس کلهم زہادا عبادا، اگر آزمائش نہ ہوتی، اگر مقابلہ نہ ہوتا، پھر تو سارے لوگ ہی بڑے زاہد ہوتے اور بڑے عبادت گزار ہوتے۔ یعنی اگر ایک بندے کا مفاد ڈسٹرب نہیں ہوتا، اس کی خواہشات ڈسٹرب نہیں ہوتی، اس کے رسم و رواج ڈسٹرب نہیں ہوتے، تو آخر وہ دین پہ عمل کیوں نہیں کرے گا جناب؟ یہی تو آزمائش ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ جب ایک طرف بندے کا مفاد ہو اور دوسری طرف رب کا حکم ہو، وہاں پتہ چلتا ہے بندے میں ایمان کتنا پایا جاتا ہے، وہاں پتہ چلتا ہے بندہ ایمان کے کس درجے میں ہے۔ حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کر کے جانے لگے تو مشرکوں نے آ کے کہا، کہنے لگے سہیب روم سے آئے تھے نا، جب تم مکے میں آئے تھے تو تمہارے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، تمہیں سارا مال یہاں آ کے کمایا تھا، اگر مدینہ میں جانا چاہتے ہو، اگر اپنے نبی کے قدموں تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہنچ سکتے ہو، جا سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے جتنا مال کمایا ہے سارا ہمیں لے کے جانا ہوگا۔ اب یہ ہے وہ مرحلہ جہاں پتہ چلتا ہے ایمان کتنا ہے اور مفاد کتنا ہے۔ حضرت سہیب رومی نے کہا میرا سارا مال لے لو اور مجھے اپنے پاک نبی کے قدموں میں جانے دو۔ سارا مال دے دیا، بظاہر لٹ کے پہنچ گئے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں۔ تو سرکار نے دیکھا، ابھی انہوں نے کچھ بتایا نہیں، 3 مرتبہ فرمایا رب یا سہیب، رب یا سہیب، رب یا سہیب۔ مطلب کیا ہے؟ سہیب تو تاجر ہے، تو نے بڑے نفع کمائے ہیں، لیکن جتنے نفع کا سودا آج کر کے آیا ہے پہلے کبھی نہیں کیا۔ اور ہمیشہ لینا کمال نہیں ہوتا، کبھی کبھی لٹ جانا بھی کمال ہوتا ہے۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑتے۔ ہمیشہ بندہ دینے کے چکر میں نہیں، کبھی کبھی لٹانا بھی کمال ہوتا ہے۔ تو یہ تو آزمائش ہے نا، آزمائش یہیں سے تو بندے کا پتہ چلتا ہے اس میں ایمان کتنا ہے۔ ایک بندہ ویسے تو بڑے دعوے کرتا ہے جناب اللہ کے نام پہ میری جان تن من دھن پتہ نہیں کیا کیا جملے بولتا ہے، قربان ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیند کا جھونکا نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذرا سی اپنا ذوق نہیں چھوڑ سکتا۔ تو قیامت کے دن میرے رب کی بارگاہ میں دعوے نہیں سنے جائیں گے، میرا خدا کو دیکھے گا بندے نے کیا کیا۔ آزمائش ہے، ابتلا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم مال کھا جاتے ہو میراث کا۔ دیکھیں جہاں بندے کے مقابلے میں کوئی ہو نا، وہاں بندہ نیکی کر لیتا ہے، پتہ ہے اس نے نہیں دینا حق، وہ اس کو دے دیتا ہے۔ یہاں مقابلے میں ایک بے بس بندہ ہو اور سارا اختیار دوسرے کے پاس ہو، وہاں اس کو اس کا حق دے دینا، اس کا تعلق ایمان بالغیب سے جا ملتا ہے، کیونکہ بندہ سمجھتا ہے میرا خدا مجھے اس کا اجر دے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کلا
اذا دکت الارض دکن دکا. لوگوں اس بات کو کیوں بھول گئے؟ ایک دن آنے والا ہے جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. قرآن کریم کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے عام قانونوں کی طرح، عام کتابوں کی طرح. یہ قانون کی بھی سب سے زیادہ بتاتا ہے، لیکن یہ کتابیں ذکر ہے، بندے کو یاد دہانی کرواتا ہے، ایک حکم دینے کے بعد ترغیب دیتا ہے. اب گناہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ آخرت کو بھول جاتا ہے. اگر بندے کو پتا ہو نا ایک دن آئے گا جب میں نے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. لوگوں تم میں تقویٰ کیسے آئے گا اگر تم اس دن کا انکار کر دو جو جوانوں کو بوڑھا کر دے گا. اب اللہ پاک نے قیامت کا ذکر فرمایا، کَلَّا إِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا. ایک دن آئے گا جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ، اور تیرا رب جلوہ فرما ہوگا جیسا اس کی شان کھلائے گی. وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے. وہاں یہ تیرا حرام سے کمایا ہوا مال، یہ لوگوں کی گردنوں کو کاٹ کے حاصل کیے ہوئے منصب تیرے کسی کام نہیں آئیں گے. وہاں وہ تعلق قائم آئے گا، کام آئے گا جو تو نے اللہ کے لیے کسی سے قائم کیا تھا. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. وہاں دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، لیکن جو تعلق اللہ کے نام پہ قائم کیا جائے گا وہ قیامت کے دن بھی باقی ہوگا. جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، تیرا رب جلوہ فرما ہوگا، فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. وَجِیَّ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا، یعنی نصیحت پکڑنے کی کوشش کرے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکریٰ، اس دن نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ عربی میں کہتے ہیں کہ سعید وہ ہوتا ہے من بوئزہ لغیر، ہر چیز کو اس کے وقت پہ مانا جائے تب کمال ہوتا ہے. جب غیب کے پردے اٹھ گئے، جب 2-4 ہوتے فرعون کو آئے تھے نا، اس نے بھی کہا تھا میں موسیٰ تمہارے رب پہ ایمان لاتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا اس کے منہ میں مٹی ٹھونس دو، یہ اب اس پہ ایمان لانا چاہتا ہے. تو اگر بندہ ایمان دنیا میں لائے گا، اس کی زندگی شرک میں گزری ہو، جب کلمہ پڑے گا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن وہ تو ایمان لانے کا وقت ہی گزر گیا، اس وقت تو بندہ چاہے گا کہ میں کروں، کچھ نہیں ہوگا. اللہ پاک فرماتا ہے اس وقت نصیحت کا کیا فائدہ؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت بندہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیجا ہوتا، میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے بھی کوئی کام کیے ہوتے جو آج میرے کام آتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے غفلت کے پردوں کو جھاڑ فرمائے.